السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ويا رب زدني علما وعملا وفهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم
لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے، جو اس کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، فعال لما یرید ہے، ذو العرش المجید ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، سید الانبیاء، میرے تواڑے دلوں دی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے ہے۔ حضرات محترم، لباس انسان دا وقار ہے، لباس انسان دی عزت ہے، لباس نو اللہ تعالی نے انسان دے ستر واسطے اللہ پاک نے دنیا دے اندر نازل کیتا ہے۔ مولا کریم نے جیڑی آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے اس وقت تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک نے ایدے اندر لباس کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کیتی ہے۔ حضرات محترم، دنیا دے اندر ان گنت بے شمار لا تعداد اللہ پاک دی مخلوقات نے، لیکن لباس کپڑا اللہ تعالی نے اگر عطا کیتا ہے تے رب تعالی نے اے انساناں نوں عطا کیتا ہے۔ اے شان، اے شرف، اے مقام اگر حاصل ہے تے اے انسان نوں حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے لباس انہاں دے اندر نازل کیتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے ذرا غور کیجئے، لباس دے بڑے فائدے نے، لباس کے بہت سارے فوائد نے۔ انسان سردی ہوئے گرمی ہوئے انسان ایدے مطابق لباس پہن دے، اور گرم کپڑا پہن دے سردی تو بچ دے۔ انسان اسی طرح ہی آج تیرے میرے معاشرے دے اندر، بازار دے اندر بڑے بڑے برانڈ جناب موجود نے، اور طرح طرح دے کپڑے موجود نے۔ کوئی جناب کپڑا ہے کرنڈی دا، کوئی کپڑا ہے بوسکی دا، کوئی کپڑا ہے تے جناب کاٹن دا، واشن ویر دا، اور طرح طرح دیاں قسمہ دے کپڑے اج کل موجود نے۔ اے اللہ پاک نے انسان نو لباس عطا کیتا ہے۔ حضرات محترم، شیطان اے چاہتا ہے کہ انسان لباس نہ پہنے بلکہ اے ننگا رہے، اے شیطان دی چال ہے۔ اللہ پاک نے لباس نو نازل کر کے رب تعالی نے انسان نو ایک عظمت عطا کر دیتی ہے، اللہ نے رفعت عطا کر دیتی ہے۔ آو حضرات محترم، آیت مبارکہ سنیے، اللہ دا قرآن سنیے تو آڑے سامنے اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کیجئے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے، خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل،
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ خالق کائنات نے فرمایا اے بنی آدم، ترجمہ سننا ذرا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم دے بیٹے، جی یا اللہ فرمایا قد انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کیا، لباسا یواری، لباس نو نازل کیتا تواڈے واسطے، یواری سوآتکم وریشا، تسی انہاں دے ذریعے چھپاندے اپنی شرمگاہاں نو، اپنے ستر نو چھپاندے لباس دے نال۔ او یارو اے لباس اللہ پاک نے اگر عطا کیتا ہے تے سانو ان دی نا قدری نہیں کرنی چاہیے، سانو ان دی قدر کرنی چاہیے۔ اے میرے رب دی بڑی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک دا بڑی بڑی، اللہ پاک دا بڑا بڑا احسان ہے۔ خالق کائنات نے سانو لباس عطا کیتا ہے۔ کئی جدے بھی لوکی موجود نے جنہ دے کو تن دیتے پان واسطے کپڑے بھی موجود کوئی نہیں، ترس دے پھر دے نہیں۔ حضرات محترم کپڑا مل جائے، لباس مل جائے، حضرات دی وقار غور کرنا ذرا، توجہ کرنا ذرا، لباس نہ لباس میرے نبی دے صحابہ دے اندر انج دے بھی کئی صحابہ کرام موجود سن جنہ دے کول پان واسطے کپڑے موجود کوئی نہیں، جنہ کول پان واسطے کپڑے بھی موجود کوئی نہیں۔ سنن نبی داؤد دے اندر روایت موجود ہے، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نو ویکھیا، آپ نے ویکھیا اے میرے صحابی تیری حالت خستہ کیوں ہے؟ فرماندے نے سنیا بس میرے مولا دی مرضی ہے نا، اے بندہ صحابی رسول پان واسطے ایک کپڑا چھوٹا جا جدے نال اپنا ستر ڈک لیندا ہے۔ حضرات محترم انج دے وی لوکی موجود سن۔ عبداللہ بن عباس رب کہہ دو رضی اللہ تعالی نو، گلا نہ کرو بھائی، توجہ ادھر کرو ذرا، دھیان میرے کرو، گلا نہیں کرنی ہے، جڑا گلا کرے گا انہوں سزا ملے گی۔ آؤ حضرات محترم غور کرنا ذرا، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک ٹائم او بھی سی مکہ دے اندر بیت اللہ دا ایک عورت طواف کر دی سی، طواف کرن دے دوران لوکاں کولو کپڑے منگ دی سی، ننگا جسم اس عورت دا، ننگا جسم اس عورت دا، بدن تے کپڑا کوئی نہیں۔ ایسے واسطے حضرات محترم اگر اللہ پاک نے سانو لباس عطا کیتا ہے، ایدی قدر کر لئیے، ایدی نعمت دی قدر کر لئیے۔ اللہ پاک دی قدر نعمت رب دی رحمت جدو نعمتاں کول نہیں ہوندیاں پھر ادو قدر ہوندیاں نے، جدو چھن جائے کر دیا نے پھر ادو قدر ہوندیاں نے۔ ایسے واسطے اگر اللہ پاک نے ان نعمت عطا کیتی ہے نا تے ایدی قدر کر لیجئے، ایدی نا قدری نہ کیجئے۔ حضرات محترم ان لباس کتنا کوئے، ہر بندے کو 10 سوٹ نے، ہر بندے کو جناب 5 سوٹ نے، وکھرے وکھرے برینڈ دے۔
حضرات محترم اے میرے رب دی نعمت ہے، اللہ پاک دی نعمت ہے، اے دی قدر کر لیجئے، اے دی حضرت دی وقار رب دا شکر کر لیجئے، اللہ پاک دا شکر کیجئے، نہ شکری نہ کریا کرے۔ اللہ فرماندے نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرا شکر کریا کرے، میری نہ شکری نہ کریا کرے، میرا شکر کرے گا میں تینوں اور زیادہ عطا کر دیواں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میری نہ شکری کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر میری نہ شکری کرے گا تے میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایسے واتے ذرات محترم اللہ پاک دیا رحمتاں دے شکر کریا کر رب دیا نعمتاں دا۔ ایک شاعر ترجمانی کر گیا کہ اندہ ہے اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، وہ بندہ نہیں تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ اور تو رکھ نہیں آپ، تو رکھ نہیں آپ خیال اپنے مہمان دا، اللہ کون کرے انکار تیری شان دا۔ آئیے ذرات دی بکار اللہ پاک نے ایسے آیت مبارکہ دے اندر فرمایا لباس یواری سوآتکم وریشا۔ اے ریشا جڑا لفظ ہے نا ایدہ معنی ہے پرندیاں دے پر، پرندیاں دے پر، وریشا پرندیاں دے پر۔ اللہ نے انہوں عطا کیتے نے پرندیاں دا ایک لباس سے پر، اے دینال خوبصورت لگ دینے۔ تجربہ کر کے دیکھیا جے دیرا کسے بھی پرندے نو پکڑ کے اندے تسی پر نو نوچ کے اندے تو علیحدہ کر دیو گے، وہ دی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، وہ دے لو تسی ویکھنا چھڑ دو گے، کرات محسوس کرو گے، یعنی پتہ چل دائے لباس دینی امیت لباس دینی قدرے۔ فرمائے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ آؤ ناظرات دی بکار غور کر دیا جانا ذرا، اللہ پاک نے انسان نو لباس عطا کیتا ہے، لہذا اے میرے رب دی بڑی وڈی نعمت ہے، اللہ پاک دی نعمتاں دا تے کوئی شمار نہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ دیاں نعمتاں نو گننا شروع کر دو اللہ دیاں نعمتاں دا شمار نہیں ہو سکدا۔ آؤ ذرا ذرا تیری وقار دوسری ایت مبارکہ دے غور کر دیا جانا۔ اللہ فرماندے سورۃ الاعراف تے 8واں پارہ ہے، فرمائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہو لا یحب المسرفین۔ فرمایا اے بنی آدم خذو زینتکم، زینت اختیار کریا کرنا، سونے بن کے رہا کرو، سونے بن کے رہا کرو، اچھا لباس پہنے کرنا، صفائی دا خیال رکھیا کرنا، صاف ستھرے بن کے رہا کرو نا۔ حضرات محترم اللہ پاک دے قرآن نے
فیصلہ کیتا ہے میرے مولا دا اعلان ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ پاک صفائی بندے صفائی پسند لوگاں دے نال اللہ محبت کر دے رہے جڑے پاکیزگی اختیار کر دے نے اللہ انہاں نال پسند انہاں نو اللہ پسند کر دے نے اللہ انہاں نال محبت کر دے نے اللہ انہاں نال پیار کر دے نے جڑے بندے صاف ستھرے رہندے نے میرے نبی نے فرمایا نا آقا فرماندے نے فرمایا الطہور شطر الایمان الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان یعنی لباس پہنے تے اندی صفائی دا خیال رکھیا کرو جسم دی صفائی دا خیال رکھیا کرو گھر تے گھر دی صفائی دا خیال رکھیا کرو اے جناب راستے تے رستیاں دی صفائی دا خیال رکھیا کرو صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے ایتھے بندہ جناب ہے جڑا دو مہینے نہاندا نہیں تین مہینے کپڑے نہ بدلے او کپڑے چ بدبو ہوندی ہوے او جناب او بندہ او جناب اسے کپڑے دے اندر پیشاب پہ کردا ہے اونوں جناب کوئی پتہ نہیں کوئی ہوش نہیں نہ اپنے جسم دا پتہ ہے نہ اپنی پاکی پلیدی دا پتہ ہے تے ساڈے معاشرے دے اندر آکھیا جاندا ہے پہنچی سرکار ہے ایک پہنچی سرکار ہے اے جی گندے کپڑے کیوں پہنے نے اے جی عاجزی ہے ایک کنج دی عاجزی ہے ایک کنج دا ولی ہے حضرات محترم ہے جیڑا رب دا ولی ہوندا ہے جیڑا اللہ دے جنہ قریب ہوندا ہے او بندہ اونا صاف رہندا ہے کیونکہ رب نال ملنا ہوندا ہے اللہ نال ملاقاتاں کرنی ہوندیاں نے نبی پاک فرماندے نے ان اللہ جمیل یحب الجمال فرمایا اللہ پاک خوبصورت ہے تے اللہ خوبصورتی نو پسند کردا ہے اس سے بات حضرات محترم ہے اچھا لباس پایا کرو خوشبو لگایا کرو مسواک کریا کرو صفائی دا خیال رکھیا کرو اپنے لباس کا خیال رکھیا کرو آؤ نظرات دی وقار غور کر دیا جانا ذرا توجہ کرنا ذرا نبی پاک فرماندے نے تنظفو 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 فرمایا اپنے جسم دی اپنے صفائی دا خیال رکھیا کرو کیونکہ اسلام صاف ستھرا دین ہے اسلام سیدھا دین ہے ایسے بات حضرات محترم ہے ایک اور روایت دے اندر ہوندا ہے نبی پاک فرماندے نے آقا فرماندے نے اے جڑی النظافت النظافت فرمایا صفائی جڑی ہے نا اے ایمان نال لے کے اوندی ہے اے ایمان نال لے اوندی ہے تے ایمان بندے نو جنت ول لے جاندا ہے ایمان بندے نو جنت ول لے جاندا ہے ایسے بات حضرات محترم ہے لباس کا خیال رکھیا کیجئے آؤ ذرا غور کرنا ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ دے نبی دے کول ایک بندہ آیا اے دو عرب دا دور نہ صحرا دے اندر رہن والے دیہاتی لوگ نے او جناب او پنڈ دے لوگ نے اپنے جناب صفائی دا خیال نہیں رکھ دے لباس دا خیال نہیں رکھنا اور بھی پسینہ آ جانا تے اس سے طرح آ جانا نبی پاک علیہ السلام تے ایک روایت دے اندر ہوندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعے دا دن ہوے نا اس بندے دے تے کوئی بالغ بندے دے تے غسل فرض کیتا گیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرات تے دی بکار نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آ کے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا آقا ویندے نے کہندے جناب وال بکھرے پے نے مٹی سر دے اندر ہے چہرہ گرد و غبار والا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او یارا تیرے کول کوئی تینو صفائی دا خیال نہیں کیونکہ فرمایا اے جڑا گندی حالت ہے نا گندی حالت ہے اے شیطان لے کے ہوندا ہے یعنی اے شیطان اس بندے دے نال ہوندا ہے جڑا گندی حالت دے اندر ہوندا ہے اے واش روم نے نا واش روم ہے ایک گندے نے انہاں دے اندر شیطاناں دا ڈیرا ہے انہاں دے اندر جناب جنات دا ڈیرا ہے حضرات محترم اسے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو واش روم دے اندر جاؤ نا اے دعا پڑھیا کرو واش روم
واشروم داخل ہونے تو پہلا پہلا کیڑی دعا ہے؟ آؤ ذرا رل کے یاد کر لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے دعا نو یاد کیجئے۔ اسی کہنے جن جناب ساڈے تے سوار ہو گئے، پتہ نہیں یار جناب سائے دا مسئلہ بن گیا، مسئلہ بنیا پیا جے، اسی شریعت دے مطابق زندگی بسر نہیں کر دے، واشروم جانے تے اسی دعا نہیں پڑھ دے۔ حضرات محترم، اسے واسطے اے جنات دا گھر نے شیطان، اے جنات دا گھر نے واشروم ہے، اسے واسطے اللہ کولو پہلا مدد طلب کرے لیے، یا اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ اے تیری اجڑے اے ناپاک جن تے جنیاں نے نا، اسی انہاں کولو تیری پناہ دے اندر آندے ہاں۔ سونیا جڑا رب دی پناہ دے اندر آ گیا انہوں کچھ ہو سکدا؟ بولو بولو ہو سکدا؟ انہوں نہیں کچھ ہو سکدا۔ اس سے بات حضرات محترم خیال کیجئے، اے دعا پڑھیا کرو گھر دے اندر، بچیاں نو، بیوی نو، گھر والے نو دسیا کرو اے دعا نہ پڑھن دا کنا نقصان ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ واش روم دے اندر جاندا ہے تے پھر جا کے دعا پڑھے، پھر جا کے یعنی داخل ہون تو پہلا دعا، بلکہ کدھر بھی انسان نو ضرورت ہوے باہر کدھر قضاء حاجت واسطے ادھر بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ اے دعا پڑھنے ضروری ہے۔ آؤ ذرا تیری وقت غور کر دیا جانا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آ گیا، آ کے اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، کپڑے میلے تے کچیلے کپڑے نے اس بندے دے، گندی حالت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ کا مال نے تیرے کول مال کوئی نہیں ہے، کوئی کپڑے کوئی نہیں ہے، چے پیسہ کوئی نہیں ہو، اللہ دے نبی من کل المال ہر شے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فلیرا اثر نعمت اللہ علیکا، فرمایا سب کچھ ہون دے باوجود بھی اچھے کپڑے نہیں پہندا، سب کچھ ہون دے باوجود بھی اچھا جوتا نہیں پہندا، سب کچھ ہون دے باوجود بھی تیری حالت چنگی کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے جنوں اللہ پاک نے مال دیتا ہوئے نا، اچھا لباس پایا کرو، اچھا جوتا پایا کرو، اچھے کپڑے پایا کرو۔ فرمایا فَلْيُرَا اثر نعمت اللہ علیکا، فرمایا تے اللہ پاک دی نعمت نو واضح بھی کریا کرو، ظاہر بھی کریا کرو۔ ایتھے مربیاں دا مالک کے تے جناب گندے کپڑے پائی پھردا ہے، کیوں؟ پتہ نہ اے لوکاں نو پتہ نہ لگ جائے کہ میں بڑا امیر ہاں، کدھر میرے گھر ڈاکا نہ پہ جائے۔ ایتھے مربیاں دا مالک کے اور جناب گندی حالت تے کئی دن نہاندا نہیں، بہت کجا بڑھیا پھریا ہے، اور اے پتہ اس واسطے نہ لگاوے کدھر لوکاں نو پتہ نہ لگ جائے اندے کول پیسہ موجود ہے۔ حضرات دی وقار ہے، رب تعالی کسے نو ڈوبن تے آئے حضرات محترم کوئی تار نہیں سکدا، اللہ کسے نو مارن تے آوے کوئی بچ نہیں سکدا۔ اسے واسطے رب دیاں نعمتاں جو میرے اللہ نے تیری قسمت دے اندر فیصلہ لکھ دیتا ہے وہ کہ وہی رہنا ہے۔ اسے بات حضرات محترم ہے، نبی پاک نے فرمایا اے اللہ نے نعمت دیتی ہوئے نا انہوں استعمال کریا کرو، اچھے کپڑے پایا کرو۔ حضرات محترم ہے، اگر گڈی جو گے پیسے رے گاڑی استعمال کریا کرو، اچھے کپڑے جو گے پیسے موجود نے، سونا لباس لیا کرو، اپنے گھر والے نو دیا کرو لیا کے۔ حضرات محترم کنجوسی نہ کریا کرو، یاد رکھیے کنجوسی کران گے رب جڑا رزق ہے وہ بھی لے لوے گا۔ اللہ فرماندے تیرے کو تینوں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو استعمال ہی نہیں کردا تے میں تینوں کی ضرورت، تینوں پیسہ کی دواں، میں تینوں مال کیویں دواں؟ مینوں دسو ذرا سیانے بندے بیٹھے ہو، اگر جیب بھری ہوے اندے وچ کوئی بندہ شے پانا چاہے تے پے گی والا نہیں نہ پے گی، کوئی چیز نکلے گی خالی ہوے گی او دے اندر ہی جناب کوئی چیز آوے گی نا۔ اس سے واسطے تجوریاں بھریاں پئیاں نے اور رب دے راہ وچ لگا کے تے پھر رب کولوں منگیدا ہوندا ہے۔ آؤ نظر
حضرت دی بقا غور کر دیا جنا ذرا توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سونیا اچھے کپڑے پایا کر اچھا لباس پہنیا کرے میرا اللہ تے جمیل ہے میرا اللہ تے خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی نو پسند کر دے میرا اللہ پسند کر دے خوبصورتی نو آؤ ذرا غور کرنا ذرا ایک اور آیت مبارکہ تے غور کر دیا جانا ذرا اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ پاک دے نبی پاک علیہ السلام دے بارے کائنات دے رب نے قرآن نازل کیتا ہے ترجمہ سننا ذرا اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول جو تانوں رسول دے دے فخذوہ انہوں لے لیا کرو وما نہاکم تے جڑی شے تو تانوں منع کر دے فانتہوا تے رک جایا کرو میں تواڈے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اور اس تو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر چند ایک صورت ایسیاں بیان کیتیاں سن جی دے اندر تجارت دے متعلق جنہ چیزاں تو نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا سی نبی پاک علیہ السلام شریعت نے انہوں نے حرام قرار دیتا سی یعنی ایسیاں چیزاں دے قریب کوئی نہیں جانا انہوں دے اندر ایک بے مسرات ہے یعنی دودھ روک لینا جانور دا تاکہ پتہ لگے بڑا اچھا جانور ہے بیع المعاقلہ جو کیا جاندہ ہے جڑی جناب کچی کھیتی دے بزے پکی کھیتی دے دینا یعنی گندم مجھے پکی کوئی نہیں ان دے بس گندے جناب پکی گندم بیچنا نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے حضرات محترم یعنی چند ایک صورتاں میں تواڈے سامنے جڑیاں حرام سن شریعت دے اندر تجارت دیاں اور تواڈے سامنے رکھیاں سن ان میں تواڈے سامنے لباس دے متعلق اے کپڑے جڑی اسی پانے ہاں اے دے متعلق میں تواڈے سامنے جڑیاں گزارشات رکھنا پیاواں نبی پاک علیہ السلام نے کیڑیاں چیزاں تو منع کیتا ہے کیڑے کپڑے پان تو منع کیتا ہے اگر کپڑا پہن نہیں ان دی دعا کیا ہے حضرات محترم میں تواڈے سامنے ایک قاعدہ بیان کیتا سی کہ اللہ پاک نے دنیاوی جتنیاں چیزاں نے اللہ پاک نے انسان واسطے جائز قرار دیتی ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا فرمایا جو کچھ اس دنیا کائنات دے اندر موجود ہے نا وہ سارا کچھ جائز ہے تسی کپڑا جیڑا مرضی پا سکتے ہو گاڑی جیڑی مرضی استعمال کر سکتے ہو جوتا جیڑا مرضی استعمال کر سکتے ہو البتہ ان دے تو نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیتا ہوئے اسیو نہیں اختیار کر سکتے اسیو استعمال نہیں کر سکتے آئیے ذرا تیری بقا غور کرنا ذرا چند ایک ایسے کپڑے نے جنہ دے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پہلی صورت شہرت تے تکبر والا کپڑا نہیں پہننا شہرت تے تکبر والا کپڑا ایدہ کی مطلب ہے یعنی اس طرح کپڑا پا کے بندہ تکبر دے اندر آ جاوے بندہ غرور دے اندر آ جاوے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے اللہ پاک ایسے بندے پسند کوئی نہیں کر دے واللہ لا یحب کل مختال فخور ہے اللہ تکبر کرنا لے بندے نو پسند کوئی نہیں کر دے ان ایک بندہ جناب انہیں کپڑے پائے نے تکبر نہ ٹردا پہ تے اپنی چادر تے بند گٹیاں تو تھلے رکھ دے ٹردا پہ آئے اتے نہیں چکدا کدھر عاجزی نہ ہو جائے تکبر دے اندر آ کے تے جناب ٹردا پہ آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الى من جر ازارہ بطرن آقا فرماندے نے جیڑا بندہ تکبر کر دے آیا
اپنے گٹیاں تو چادر تھلے رکھے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسے بندے دی طرف نظر رحمت دے نال ویکھن دے کوئی نہیں۔ بلکہ ایک روایت دے اندر آندا ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، اور مشکات المصابیح دے اندر روایت موجود ہے، حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے پہلے وقتاں دا ایک بندہ سی، وہ جناب بڑی آکڑ دے نال ٹردا پیا ہے، آکڑ دے نال تکبر دے نال ٹردا پیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے ایک گل گوارا نہیں ہوئی، پسند نہیں کیتا میرے رب نے، فرمایا خسف به فهو يتجلجل في الارض الى یوم القیامہ، فرمایا اللہ پاک نو اوندا تکبر پسند نہیں آیا، میرے رب نے زمین نو کم دیتا، زمین دے اندر شگاف پہ گیا، اللہ پاک نے زمین دے اندر دنسا دیتا ہے، کل قیامت والے دن تک وہ بندہ زمین دے اندر دنسدا رہے گا، زمین دے اندر دنسدا رہے گا، تکبر نہ چلنا پے، تکبر والا کپڑا پا کے تے گٹیاں تو تھلے شلوار رکھ کے تے چلنا پہ، پتہ چلے سیٹ صاحب آندے پہنے، پتہ چلے چودھری صاحب آندے پہنے، حضرت صاحب آندے پہنے۔ حضرات محترم ایک حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا جیڑا بندہ اپنے گٹیاں تو تھلے شلوار رکھدا ہو، فرمایا جنی شلوار تھلے گی اونا حصہ اللہ پاک دی جہنم دے اندر ہوئے گا، اونا آگ دے اندر ہوئے گا۔ ایسے بات حضرات محترم ہے، ایتھے سنی وہابی دا مسئلہ نہیں، ایتھے کوئی فرقیاں دا مسئلہ نہیں، میرے نبی دے فرمان دا مسئلہ ہے۔ اے چھوڑ دیجئے دا چیزاں نو، آئیے قرآن اور حدیث دی طرف، آئیے رب دی طرف، میرے مصطفیٰ دے دین دی طرف آئیے، نبی پاک دے احکامات تے عمل کیجئے، زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ایسے بات حضرات محترم ہے، شہرت والا تکبر والا کپڑا کوئی نہیں پانا، عاجزی اختیار کرنی ہے، اچھا کپڑا پانا، اچھا کپڑا تکبر ہے نہیں کہ بندہ اچھا کپڑا پائے تکبر نہیں، تکبر ہے بے اچھا کپڑا پا کے کسے دوسرے وکیل سمجھنا، تکبر ہے بے کہ جتی جناب اچھی پا کے کسے نو کیر سمجھنا، جناب گاڑی اچھی لے کے کسے نو کیر سمجھ، تکبر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لباس ایسا شہرت والا، ایک روایت دے اندر ہوندا ہے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جیڑا بندہ دنیا دے اندر شہرت والا لباس پائے گا، اللہ پاک کل قیامت والے دن ذلت والا لباس پہنا دے گا، اللہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آؤ ذرا غور کرنا، ذرا دوسرے نمبر دے کیڑا لباس نہیں پہنا، زرد رنگ دا لباس نہیں پانا، زعفرانی رنگ دا لباس نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے۔ آئیے روایت ہے مشکات المصابیح دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک دن زعفرانی رنگ دا جوڑا پایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مینوں ویکھیا کا فرماندے نے اِنَّا هَذِهِ مِن ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فرمایا عبداللہ اس سوٹ نو اتار دے، اس کپڑے نو اتار دے، اے مسلماناں دا لباس نہیں بلکہ اے تے کافراں دا لباس ہے۔ آئیے حضرات محترم اگے چلنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے نمبر تے ریشمی رنگ ریشمی کپڑا پان تو منع کیتا ہے، مرداں واسطے ریشم دا کپڑا منع کیتا ہے نبی علیہ السلام نے۔ آقا فرماندے نے انما یلبس الحریر فی الدنیا من لا خلاق لہ فی الاخرۃ، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر ریشم پہندا ہے، بندہ آدمی ریشم پہندا ہے، او پہندا ہے جیڑا
جڑا دنیا جندا آخرت دے نال کوئی تعلق نہ ہوے، جندا آخرت دے نال کوئی حصہ نہ ہوے، یعنی پتہ چلیا مرداں واسطے ریشم پہننا حرام ہے، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں واسطے جائز قرار دیتا ہے۔ حضرات محترم، اور اتھوں تک اجازت نبی پاک علیہ السلام نے دیتی ہے، اور باقاعدہ الفاظ احادیث کے اندر موجود نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں البتہ جڑا مرد نا موضع اصبعین او ثلاث او اربع، فرمایا 3-4 انگلیاں دے برابر، فرمایا ریشم مرد بندہ اپنے کپڑے تے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ریشمی پورا لباس پہننا تو نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرات محترم، ایسا بندہ جڑا بیمار ہے، خارش زدہ ہے، یا جن جواں پیاں نے، باقاعدہ حدیث دے اندر الفاظ نے، نبی پاک علیہ السلام نے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر و عبد الرحمن بن عوف، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر عبد الرحمن بن عوف واسطے فرمایا تواڈو اجازت ہے تے انہوں جناب بیماری ہے، اس واسطے ریشم دا کپڑا انسان جڑا مکمل لباس پہن سکتا ہے، بیماری دی وجہ تو جدو بیماری ختم ہو جائے گی پھر اجازت بھی ختم ہو جائے گی۔ اے باقاعدہ احادیث دے اندر روایات دے اندر اے الفاظ موجود نے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی مولا علی، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی فرماندے نے اللہ دے نبی دے کول ایک ریشمی جوڑا لے آندا گیا، میرے نبی نو گفٹ کیتا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے میرے الکل دیتا، نبی پاک علیہ السلام نے میں اس کپڑے نو پہن لیا، میں جدو دیکھیا اللہ دے نبی والے، میرے نبی دے چہرے دے تیور بدلے نے، میرے نبی دے چہرے تے غصے دے آثار نے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اللہ دے نبی جی خیر ہوئے، آقا فرماندے نے علی ایک تینو میں کپڑا بھیجیا سی تو خود نہیں پانا بلکہ نو پھاڑ کے عورتاں دے اندر تقسیم کر دینا ہے۔ اس واسطے پتہ چلیا کہ ریشم دا کپڑا بھی انسان نہیں پہن سکتا، بندہ نہیں پہن سکتا، مرد نہیں پہن سکتا، عورتاں واسطے اللہ دے نبی اجازت دیتی ہے۔ اور ایسا لباس جیڑا عورتاں دا ہوئے او مرداں واسطے منع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لعنت کیتی ایسے بندے تے جیڑا بندہ عورتاں دا لباس پہن دے اور جیڑی عورت مرداں دا لباس پہن دیے، نبی پاک علیہ السلام نے، اور ایک ایسا بندہ جیڑا ہے بندہ ایویں جنانی بندہ پھرے اور ہے عورت ایویں بندہ باندھی پھرے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے حضرات محترم۔ اور آخری فرمایا ایسا کپڑا من تشبہ بقوم فهو منهم، فرمایا جیڑا لباس کسی کافر دی مشابہت ہے، غیر مسلم دی مشابہت ہے، فرمایا ایسا لباس بھی نہیں پہننا، یعنی انہاں دی مشابہت اختیار نہیں کرنی تاکہ مسلمان اور کافر دے اندر امتیاز ہو جائے، مسلمان ممتاز ہو جائے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں عزت عطا کیتی ہے، نبی پاک قمیض پہننا پسند کرتے سن، سفید رنگ دا کپڑا نبی پاک علیہ السلام پہننا پسند کرتے سن۔ حضرات محترم، اے چند ایک احکامات نے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمائے نے، اور میں تواڈے سامنے دہرا دیواں لباس دی اہمیت بیان کیتی گئی ہے، اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے اور صفائی دا خیال رکھنا چاہیے، اور چند ایک ایسی صورتاں نے جنہاں نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے نال عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔